الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مارچ کے آخر سے اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر 6 مہینے تک آپ اپنی مساجد میں جمعہ پڑھنے سے محروم. کیا کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتے ہیں زمین کے اوپر حالات برپا کرتے ہیں. اب اس میں چاہے لوگوں کی سازشیں کار فرما ہوں، لوگوں کی دشمنیاں ہوں، لوگوں کے اناد شامل ہوں، یا ان کا کوئی پلان شامل ہو، یا ان کی کوئی بہت لمبی منصوبہ بندی اور سازش ہو، لیکن سازش کرنے والے، پلان کرنے والے، حکمت عملی اپنانے والے انسانی دماغ ہیں. اور وہ سارے دماغ کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اس پالنہار کے قبضے قدرت. تو زمین پر کوئی بھی حالت، کوئی بھی انسیڈنٹ، کوئی بھی گھٹنا اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں. ان کا حاصل دیکھیے، الف لام میم. اس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آج کے معاشرے سے پوچھا جا رہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو مسلمان نام رکھ لیا، ایک مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے، گوشت کھاتے ہیں، اتنا کافی ہے. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ایمانداری اور دیانت اختیار کریں یا نہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں یا نہ ادا کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، حج فرض ہے کریں یا نہ کریں، ہم تو مسلمان ہیں. اس پر سوال قائم کیا اللہ تعالیٰ نے. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے کی وجہ سے ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، وہم لا یفتنون، اور وہ فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا سوال پارہ نمبر 21، پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت کی پہلی آیت. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ایمان لے آئے اور ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے فتنے میں ڈالا. فتنے میں ڈالنے کا مطلب سخت آزمائش سے گزارا، ٹپیکل ایگزامینیشن. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یعنی انہیں ہم نے پریکشا اور ایگزامینیشن سے گزارا ہے، تب ہم کو پتہ چلا کہ اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو آپ ایک سرسری نگاہ ڈال کر کے دیکھیے. یہ تو یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اس وقت پریکشا میں ہیں، ہم اس وقت ایگزامینیشن سے گزر رہے ہیں. اپنے اعمال کا امتحان اور اپنی استقامت کا امتحان، اپنے ایقان اور اپنے یقین کا امتحان دے رہے ہیں. اور یہ مطلب بہت نچلے استر کا ہے، یہ پرائمری کا ہے، جس میں ایگزامنر بچوں کو پاس بھی کر دیتا KG1 والوں کو،
اس طرح کے جی بس والوں کو ایگزامنر پاس ہی کر دیتا وہ اس کنڈیشن میں. الفاظ سے میرا دھیان دیجیے گا. ہم اس کنڈیشن میں کہ ہم نے پچھلے 6 مہینے کی کسی بھی طرح کا کوئی غور فکر نہیں کیا. ہم نے کوئی گمبھیرتا اور کوئی سنجیدگی نہیں دکھلائی. ہم نے حالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش مطلق نہیں کی. ہم نے حالات سے سبق لینے کی کوشش نہیں کی. اس کے باوجود دوبارہ سے مسجدیں کھلی ہم کو مل گئی. یہ چھوڑ دیجیے کس کے آدیش سے بند ہوئی ہے کیا ہوا. یہ بات پہلے ہی میں نے کلیئر کر دی ہے کہ اس دھرتی کے اوپر ایک تل کا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے پالنہار کی مرضی کے بغیر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. پیڑ سے کوئی پتا ٹوٹ کے نہیں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور اجازت کے بغیر. یہ ہمارے ایمان اور مومن بھی کا درجہ ہے. پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت ہے. تو ہم تو اس درجے پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگوں پھر کیسے مان لیں گے کہ مسجدیں کسی اور کی وجہ سے بند ہو گئی. آپ بتلائیے مارچ میں بند ہوئی مسجدیں. جیسے ہی پہلے لاک ڈاؤن کے حالات نظر پیدا ہوئے اس کے بعد مساجد بند ہوئی. ان دنوں میں جب لوگ اپنے گھروں پر تھے کوئی کام نہیں تھا تو مسجدوں میں بھیڑ ہو رہی تھی. جس وقت مسجدوں میں بندش کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت مسجدیں کھچا کھچ بھر رہی تھی. تو اسی وقت پتہ چل گیا کہ جب ہم کسی کام کے نہ رہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹائم دے سکتے ہیں. جب ہم کسی کام کے نہ بچے تب ہمارے لیے مسجد میں جانے کی فرصت ہے, ورنہ نہیں. چاہے وہیں سے ہوئی کی قسمت. پھر اس کے بعد بہت بڑا ہمارے لیے تو بہت بڑا رمضان المبارک کا سناٹا. رمضان المبارک میں تراویح میں اثر نہیں آئی. آپ اندازہ کیجیے پورے سال میں ایک ایسا موقع ہے جب ہم خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے, بہت کم تعداد ہے ایسے لوگوں کے لیے, قرآن کریم کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سنتے. وہ موقع بھی ہم سے چھین لیا گیا. اس وقت بھی امتحان کی صورتحال یہ تھی کہ جن لوگوں کو قرآن کریم سے شغف اور محبت تھی, قرآن کریم سننے کا اشتیاق ہر درجے کا تھا, جو اگلی صفوں میں قرآن کریم سننا پسند کرتے تھے, انہوں نے بھی گھر تلاش کر لیے تھے کہ یہاں حافظ موجود ہے. اس کے پیچھے اس گھر کے لوگوں کی منت سماجت خوشامد کر کے انہوں نے قرآن کریم سننے کا اپنا نصیب طے کر لیا تھا. یہ جو 1 نمبر والے ہیں نا, جن کی وجہ سے یہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں, یہ اذانیں موجود ہیں, اور جن کی وجہ سے آسمان کا یہ ایستادہ قائم ہے, اگلی صف والے لوگ انہوں نے پھر بھی ڈھونڈ لیا. لیکن مسئلہ وہی ہے نا ایگزامینیشن کے ذریعے سے. میں نے جو آیت پڑھی ہے, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا امتحان نہ لیا جائے بس یہ کہہ کر کے کہ ان کے اسٹیٹس پر اور ان کی آئی ڈی پر ایک مسلم نام لکھا ہے تو جتنا کافی چلے گا. وہ لوگ جو تراویح میں پیچھے بیٹھ کر کے موبائل چلاتے تھے اور رکوع میں شامل ہو جایا کرتے تھے, انہیں قرآن میں اثر نہیں آیا. انہیں اتنی فکری نہیں. انہیں مسجد میں آ کر کے جب انہیں قرآن سننے کی توفیق نہ ہو, انہیں باہر کیسے توفیق مل جائے. یہ چھٹنے کی پرکریا ہے. یہ ایگزامینیشن میں چھانٹ کر کے الگ کیے جانے والے لوگ. اس کے علاوہ عید کے موقع پر نماز کا مسئلہ, نماز پڑھانے والے چند, عید کی نماز پڑھانے والے بہت بڑی گلٹی ہے تو اس میں آدمی بھول ہی جاتا ہے. ائمہ بھول جاتے ہیں, سال میں 1 مرتبہ نمبر آتا ہے اس لیے. تو اس وقت بھی اس طرح کی صورتحال سامنے تھی. اور اس کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیا. بڑا اچھا موقع تھا کہ نماز کراتے گھر کی خواتین بھی شامل ہو جاتی, گھر کی خواتین بھی شامل ہو جاتی. جو بچے ہیں انہیں بھی, جو بالغ بچے ہیں انہیں نماز پڑھانے کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے, یا انہیں 10-15 منٹ کے لیے کسی عالم کے پاس بھیج کر کے بتلایا جاتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھائی جاتی ہے. یہ بہت سارے سبق ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں, ان کے موقع ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. میں بول رہا ہوں آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے. تو مسلسل ہم ایگزامینیشن اور پریکشا سے گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد کتنے لوگوں نے مگرمچھ کے آنسو بہانے والوں کی تعداد بہت تھی. مولانا مسئلے بند ہیں, بڑا برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب 100 لوگوں کی اجازت ہے. 21 تاریخ سے حکومت نے 100 لوگوں کو مسجد میں آنے پر چھوٹ دے دی ہے. لیکن مجھے بتلا دیں, مولوی راشد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, وہ بتلا دیں کہ کسی بھی نماز میں 100 لوگ ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ فکر کرنے والے
کہاں ہے وہ فکر کرنے والے؟ کہاں ہے وہ آنسو بہانے والی آنکھیں؟ کہاں ہے وہ مکاری کے جملے بولنے والے؟ اور کہاں ہے وہ افسوس کرنے والے دل تو جنہیں افسوس ہو رہا تھا کہ مسجدیں بند ہیں؟ آگے ہوتے اب آباد کرا دی ہوتی مسجدیں. مجھے نہیں لگتا ایک وقت میں بھی 100 لوگ ہوئے. ہر بات کی خبر رہتی ہے، دن بھر ٹی وی سے چپکے رہتے ہیں، یہ خبر تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ مذربت کے آنسو ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی ہم نے پریکشائیں لی ہیں، آزمائش میں مبتلا کیا ہے اور ان کو فتنے میں ڈالا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم KG فسٹ میں ہمارا سب سے سخت امتحان اس کا مانا جاتا پتہ ہی نہیں، گریجویشن کا یا ICS کا جو انٹرویو ہے اسے پاس کرنے کا معاملہ ہو. آپ کے امتحان اور آپ کے یقین اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کتنا مضبوط. ایمان اسی کا نام ہے. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں. جب آپ وفاداری کے یہ جملے بول دیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی یہ آخری درجے کی وفاداری کا عہد و پیمان اور ایگریمنٹ ہے. تو یہ وفاداری اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کریں گے، ایسے نہیں چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے ڈنڈے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے آزمائیں گے. اس دھرتی کی بساط کو لپیٹنے سے پہلے سخت ایگزامینیشن سے گزرنا. آپ بتائیے، جانور مر چکے ہوں، بچے تڑپ رہے ہیں، خود کی جان حلق میں ہو اور پانی کہیں نہ ہو، ایک شخص کے پاس ہو، تو آپ کو اپنا ایمان بھی نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا مجھے خدا مان لو تو میں پانی بھی دے دوں گا اور تمہاری زندگی بھی بچا دوں گا، تمہارے جانور بھی زندہ کر دوں گا، بچے بھی زندہ کر دوں گا. مجھے تو نہیں لگتا، اپنے سمیت کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا ایسے حالات میں اپنے لیے تو اس لیے کہ جب 100% لوگ ایک طرف چلے جائیں گے اکیلے کیا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والے ہیں. تو آخری جو ایگزامنر آئے گا وہ دجال ہے، اور اس طرح کے حالات میں امتحان ہوگا آپ کے ایمان کا. وہ صرف اتنا کہے گا کہ تم لا الہ الا اللہ کا دعویٰ چھوڑ کر کے یہ کہہ دو کہ میں معبود ہوں. تو یہ حالات تبھی نہیں، آج بھی ہے. آج آپ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، آپ لا الہ الا اللہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیجیے، کہہ دیجیے میں دھرم پرورتن کر رہا ہوں. جتنے بھی چینل کوالٹی ہے سارے کے سارے آپ کے منہ میں بھونپا لگائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہفتہ بھر تک آپ کی شخصیت کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کی مانگ پوری کر دی جائے گی. تو یہ دجال کل کرے گا آ کر کے، تو آج بھی جاری ہے. ایمان آپ اپنا گنوا دیجیے اور اس کے بعد آپ تو یہ آپ بتائیے، آپ کی اسی چیز کے تو دشمن ہیں. آپ اپنی حالت میں باقی رہیے، صرف دعوت چھوڑ دیجیے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ ہیرو بنا دیے جائیں گے آپ میڈیا کو. تو آپ کو یا مجھے خود ہی معلوم نہیں کہ ہماری سب سے قیمتی دھروہر کیا ہے اور دنیا پیچھے پڑی کیوں. اخیر وقت اور آخری جو علامت اور اس پوری کائنات کو ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا وچتر قسم کا جانور نکالیں گے جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں. اسی دن پچھم سے سورج شروع ہوگا، 9 بجے تک چاش کے وقت تک تقریباً رہے گا. اسی وقت صفا سے ایک سلسلے کے ساتھ ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں. اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور کھٹا کھٹ نشان مارے. لوگ دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اس کا نشان یہ فائنل ٹچ ہوگا. ایمان والے کا نشان مارے گا تو پورا چہرہ چمکنے لگے گا، کافر کے مارے گا تو چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کسی کا کچھ نہیں مانا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے اسے بھیج کر کے یہ طے کرا دے گا. تو یہ ایگزامینیشن کی پرکریا ہے. ایسے میں اپنے ایمان کو، اپنی کیفیت کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو رابطہ اور تعلق ہے اس کو بچانا، یہ سب سے اہم ہو چکا ہے. اور سارا جہان آپ کے اسی رابطے اور تعلق کا دشمن ہے. آپ اللہ کی یکتائی کا دعویٰ چھوڑ دیجیے، جو بھی چاہے کریے، جہاں کی چاہیے آپ بنگلہ الاٹ کرا لیجیے، اپنے ایمان کی جتنی بھی قیمت لگانا چاہیں آپ لگا لیجیے، نیس سے نہیں اوپر پہنچے دکھے گا. لیکن کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟
الفاظ کی حیثیت سے تو تیار نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بیچ چکے ہیں۔ آپ بتائیے جب آپ یہ کہہ دیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دکان نہیں چلے گی تو کھائیں گے کہاں، مونی کا پیسہ سود لیتے ہیں، جب یہ الفاظ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے ہی کہاں، رب ہے ہی کہاں؟ رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ جب پالنے والی دکان ہو جائے یا پالنے والے ریسورسز ہو جائیں، سورس آف انکم کو پالنے والا کہا جانے لگے تو پھر بچے کیا؟ تو میری باتیں ساتھی بھاری بھرکم ہیں، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں، اسی امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا اعلان قرآن نے کیا ہے کہ امتحان کے بغیر اور مشکلات میں ڈالے بغیر کسی کا ایمان ہم معتبر مانتے نہیں۔ اس کے لیے ایک اور تفصیلی آیت ہے، اس سے پہلے بھی 20 بار آپ کی خدمت میں مضمون ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، مشکلات میں مبتلا کریں گے۔ مشکلات کی کچھ تفصیل بھی بتا دی کہ کس طرح کی ہو سکتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم تمہارے اوپر خوف طاری کر دیں گے۔ اس وقت اچھا خاصا خوف طاری ہے ہمارے اوپر، اتنا خوف طاری ہے کہ آپ اس نوجوان نسل کو دیکھیں گے جو اسکول کالجز میں پڑھی ہے کہ وہ ہندو تہواروں کے وقت تلک لگا کر کے مبارکباد دے رہی سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایسے مردود اور ایسے بد نصیب بھی آپ کو اپنے معاشرے میں ہی نظر آئیں گے۔ یہ حالات ظاہر سی بات ہے خوف کا شاخسانہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی تمہارے اوپر بھوک طاری کر دیں گے۔ ابھی بھوک کے حالات نہیں آئے، حالانکہ آتے بھی رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں پر لاک ڈاؤن میں یہ آزمائش بھی آئی ہوگی۔ روزہ اسی کیٹیگری میں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی ہم کاروبار کو ٹھپ کر دیں گے۔ اس وقت کی صورتحال کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پہ چل رہا ہو جھوٹ کے سوا۔ کبھی مال کم ہو جائے گا، مطلب کاروبار پورا بزنس کولیپس کر جائے گا۔ والانفس، کبھی افراد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے گھر میں سال میں 2 یا 3 موتیں ہو جائیں، آپ سمجھ لیجئے علاقے کا کوئی تعویذ والا ایسا بچے گا نہیں، کوئی تانترک بچے گا نہیں جس کے یہاں پہنچ نہ جائے۔ دیکھو کیسے مرے گا، وہ اسی بھر کو ہوتا ہے۔ وقت ہمارا، اور کبھی پھل پیدا نہیں ہوں، یعنی غلے پیدا نہیں ہوں گے، فصلیں تباہ ہو جائیں۔ وبشر الصابرین، ان حالات یہ کہہ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، جو لوگ صبر کریں آپ انہیں خوشخبری دے دیجیے، حضور سے کہا جا رہا ہے۔ اور ان کی پہچان کرنا ہو اگر، تو پہچان یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صرف الفاظ نہیں کہتے، ہمارے یہاں الفاظ ہی چلتے ہیں۔ ابھی اس پوری بھیڑ میں ایک آپ شاید ہو جو انا للہ وانا الیہ راجعون کا ترجمہ بتا سکتے۔ الفاظ میٹر نہیں کرتے جب تک آپ کے احساسات ان الفاظ کے پیچھے نہ کھڑے۔ اگر آپ اپنے احساسات کے لیے الفاظ کا پیرہن استعمال کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی مزہ نہیں۔ یعنی آپ کو اتنی بہت ساری پریشانیاں لاحق ہیں، ایسے میں آپ صبر کرتے ہیں اور آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو کچھ چلا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ہم سب بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مالک حقیقی مان لیا اللہ کو آپ نے، اور یہ مان لیا کہ ہر چیز واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بڑی بیٹی، ان کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا، موت کے بالکل قریب، حضور کے پاس خبر بھیجی کہ ابا سے گزارش کر دیں جا کر کے، جسے بھی بھیجا ہو کہ تشریف لیں۔ آپ بتائیے، بچہ موت اور زندگی سے جوجھ رہا ہو، آخری وقت ہو، اور خبر بھی بھیج دی ہو بیٹی نے، تو کوئی باپ کسی بھی حال میں ہو اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کا احساس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے بولے اور اس کے بعد قاصد کو واپس لوٹا دیا۔ یہ جملے سنانا سمجھے، انا للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس نے لے لیا،
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی تھا جو تمہارے پاس تھا. ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہیں دے دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے حقیقت میں، اور جو کچھ تم سے لے لیتے ہیں وہ تو ان کا ہی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت تک کے لیے ہی پیدا کی. کوئی چیز اس کائنات کی ایسی نہیں ہے جس کی میعاد اور عمر متعین نہ ہو، کوئی چیز نہیں. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میعاد کے ساتھ پیدا نہ کیا ہو. اللہ کی ذات کے سوا ساری چیزیں فانی ہیں اور ان کے فنا کا وقت متعین ہے. وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، ثواب کی امید رکھو اور صبر کرو. اور یہ کہہ کر کے قاتل کو واپس بھیج دیا. پھر انہوں نے قسم دے کر کے واپس قاتل کو بھیجا حضور کی خدمت میں، تب حضور تشریف لے گئے. بہرحال یہ احساس آپ کو لگتا ہو کہ ہم کو بتلا دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ احساس دلا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حالات کے ساتھ سامنجس بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دھرتی پہ ہو رہا ٹھیک ہے، اس کی جو تدبیر ہو سکتی ہو، اس کا جو توڑ ہو سکتا ہو اور اس سے نکلنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اسے اپنائیں اور اختیار کیا جانا چاہیے. اور حالات کیسے بھی ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر کے، آزمائش مان کر کے اور استقامت کے ساتھ ایمان کو بچا کر کے اس پوری مشکل سے نکل کر کے دکھلانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے. یہ پورا پروسیس ہے. آج اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس کا حاصل صرف اتنا ہے. اب یہ کیا ہے اس پر تو اب بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. یہ سب کیا تھا، اسٹنٹ ہے، حقیقت ہے، یہ کیا ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہیں. میں اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ تب کی بات ہوگی. لیکن ابھی فی الحال کا جو پروسیس ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم پچھلے 6 مہینے مسجد سے دور رہ کر کے اور مسجد کے بند دروازوں کو دیکھ کر کے اذیت میں مبتلا رہ کر کے جس طرح گزار کر کے آئے ہیں، یہ کسی بھی ایمان والے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن اس کی بھرپائی کے لیے ہم نے کچھ کیا تھا. مسجدیں بند ہو گئی تو ہم نے نماز بند کر دی. کتنے لوگ ہیں جو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ بتلائیے کتنے لوگ؟ بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے جمعہ ختم کر رکھا تھا اور جمعے کے متبادل کے طور پر بھی کچھ نہیں پڑھ رہے، بلکہ جمعے کی تیاری بھی نہیں، دکانیں بھی بند نہیں، کچھ نہیں، کوئی تبدیل نہیں چل رہی. کھانا نہیں بن ہوا ایک دن نہیں، بلکہ کھانے میں اور اہتمام زیادہ کیا گیا نسبتاً. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اب آپ سوچ رہے ہو کہ آپ واپس پلٹ جائیں گے اور آپ کے لیے سیف زون اور کمفرٹ زون دوبارہ سے مل جائے گا تو بھول جائیے. یہ اسی طرح سے فتن بڑھتے رہیں گے. آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی کی راہیں اور تدبیریں اختیار بھی کرنا پڑیں گی اور اس کے لیے آپ کو غور و فکر بھی کرنا پڑے گا. یاد رکھیے گا آئے دن آپ کے ایمان کے لیے آزمائشیں کھڑی ہوں گی. آپ کی ہر دکھتی رگ کو دبایا جائے گا. آپ اگر سروائیو کر جاتے ہیں تو واقعی آپ بادشاہ وقت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اور ان کی فہرست میں آپ بادشاہ ہیں ایمان کے اعتبار سے. اور اگر آپ کھو دیتے ہیں جس طرح کے حالات ہم کو نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیے 14% کو گڑبڑانے کے لیے انہوں نے 82% کو بھی مرغا بنا رکھا ہے. ہمارے پاس تو پہلے سے ہی سفید نہیں تھا، کالا ہم کہاں سے لاتے؟ تو ہم کو تو پہلے سے پچھلے 70 سال میں ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا گیا. کاروبار میں ہماری تجارت میں یا مین اسٹریم میں ہماری حصے داری کتنی؟ ان کی تو پوری کوشش ہے صفر کر دینے کی، مگر رزق کے خزانے اور چابیاں کسی اور کے اختیار میں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور طاقتور بھی ہے، تدبیر والا بھی ہے. رزق کو پیدا بھی کرتا ہے اور انسانوں تک اس رزق کو پہنچانا بھی جانتا ہے. یہ رزاق اور رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ ان کی صفات. وہ بیماروں تک اچھا پہنچا دیتے ہیں، محنت کرنے والے کو سوکھی کھلا کے چلا دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے. تو آج کا پیغام اور اس پورے نفرت انگیز یا تکلیف دہ پیریڈ میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے لیے ایک آزمائش تھی. اور یاد رکھیے گا ہر آزمائش کے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو رابطہ اور تعلق ہے اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ باقی رکھنے کی کوشش ہے. دیکھیے کس طرح سے قربانیوں میں بہانہ بنا کر کے اور غفلت برتی گئی. کوئی گائیڈ لائن. آپ یہ یاد رکھیے کہ جو اسلامی شاعر
جن کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ابھن انگ. اذان کے بارے میں جو ہم نے اسٹرگل کیا تھا مقدمات کی چلے فرق آباد کی طرف سے اور غازی پور کی طرف سے جو مقدمہ تھا ہائی کورٹ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ اذان اسلام کا ابھن انگ ہے, اسے بند نہیں کیا جا سکتا. ہاں مائک سے کرنے پر بحث ہو سکتی ہے یا روکا جا سکتا ہے, تو اس پر طرح طرح کی کاٹ چھانٹ کی خبریں لگی تھی. بہرحال اتنی تکلیف سے صورت حال ہے کہ اذان پر پابندی نہیں لگ سکتی اور کہیں بھی نہیں لگی. ایک آدھ دن کے لیے کوشش ہوئی تھی ہنگامہ کر کے, جمعیت علماء کے کارندوں نے جا کر کے کوشش کر کے اس کو بحال کروایا تھا. مجھے پرسوں خبر ملی کہ گران گنج میں اسی دن سے اب تک مائک سے اذان نہیں ہوئی. آپ اندازہ کیجیے کہ بہت تیز تکلیف ہوئی اس کی, اور کچھ سخت جملے بھی میں نے استعمال کیے. کہنے لگے لکھا پڑھی کرنا ہے, وہاں درخواست دینا جا کر کے. میں نے کہا آپ اذان دلوائیے جا کر کے چپ چاپ ظہر کی, اور اس کے بعد اگر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو بتلائیے. پوچھنا بھی بول گیا کہ اذان ہوئی کہ نہیں مائک سے. دیکھیے یہ صورت حال ہے, آزمائشوں کا ہم سامنا کریں گے. شاعر جتنے بھی شاعر ہیں قانون میں ان کی کھلی اجازت ہے, اور اس کو تو قرآن کریم نے شاعر کہا. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت, اور قربانی کا بیان چل رہا ہے, اسی میں کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, اور آگے پھر کہا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه. تو اپنے شاعر کی حفاظت کرنا ہے, اور جب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے, دشمن کو جب آپ 1 انچ جگہ دیں گے تو آپ کو 1 فٹ پیچھے ڈھکیل دیں گے. یہ طریقہ ہے, یہ دستور ہے سگل کا, اور یہ ہنگاموں کا اور لڑائی کا یہ دستور ہے, ایک طریقہ ہے. اس لیے ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اللہ ایک ہے. اس دھرتی کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے, چاہے وہ ہماری دکان سے متعلق ہو اور چاہے وہ موسم سے متعلق ہو, وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے. یہ یقین دہراتے رہیے اور ان جملوں کو دہراتے رہیے تاکہ ہمارا ایمان ریچارج ہوتا رہے, ہماری استقامت ایمان اور ایمان باقی رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے, اور اگر آزمائش ہے تو اس میں ہمیں ثابت قدم رکھے, ہمیں استقامت اور ایمانی قوت اور غیرت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.